السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ گزشتہ اتوار کے درس قرآن میں قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ معجزات کے مطالبے کیے، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا ما آمنت قبلہم من قریۃ۔ اس سے پہلے بھی بستیاں گزری، اس سے پہلے بھی قومیں گزری، ان قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ یہ بات بخوبی اچھی طرح اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت کئی انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی کا کام تھا توحید کا درس دینا، دعوت اصلاح کو عام کرنا اور احکامات کو پبلک تک پہنچانا۔ تو جنہوں نے ان نبیوں کی بات کو مانا، ان پر ایمان لائے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور کچھ لوگ اس میں ایسے بھی گزرے، ہر دور میں یہ لوگ گزرے ہیں، کچھ دور میں ایسے بھی لوگ گزرے، کچھ لوگ کہے کہ آپ کوئی معجزہ بتائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ کسی نے نبی کی تعلیمات کی بنیاد پر ایمان کو قبول کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے نبی کے معجزات کو دیکھ کر ہی ایمان لائے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر سرکشی تھی، بغاوت تھی، بغض تھا، عناد، حسد، کپٹ تھا۔ تو یہ لوگوں کے سامنے ہزارہا معجزات بھی بتائے گئے، عقلی و نقلی ہزارہا دلیلیں بھی اگر دی گئی تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لیں گے۔ کیونکہ دیکھیے، جب کوئی بھی بندہ سوال کرتا ہو، اس کے پیچھے جو اس کی نیت ہوتی ہے نا، اگر نیت اچھی ہو تو پھر بات بنتی ہے میرے بھائی۔ نیت اگر خراب ہو، سامنے والے اگر دلیلوں کے انبار لگائے تو بھی سامنے والا جو نا اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اچھی نیت سے اگر کوئی سوال کرے کہ مجھے سامنے والے سے یہ مجھے جواب حاصل کرنا ہے، مجھے نالج لینا ہے، اگر وہ اچھی حسن ظن سے، اچھی سوچ کے ساتھ اگر سوال کرے، سامنے والا جواب بھی دے گا اور اس کو بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ لیکن پہلے سے میں یہ طے کر کے رکھا ہوا ہوں، سوء ظن جسے کہتے ہیں، یعنی پہلے سے میں پری پلان ہوں کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے ان کا جواب، لیکن سوال تو کرنا ہے۔ خود میں نے پہلے سے جو ہے نا اپنے ذہن میں ایک فتنہ مچا کے رکھا تھا، سرکشی ذہن تھا۔ اب میں سوال کرا، جواب دے رہے، کیونکہ مجھے پہلے سے جو ہے نا میں پریپیئر ہو کے تھا کہ ان کا جواب مجھے ماننا ہی نہیں ہے، سوال تو کرنا ہے۔ سوال بھی کر دیے، جوابات پہ جوابات، جوابات پہ جوابات۔ ہمارے اساتذہ میں سے بھی ایک استاد محترم گزرے ہیں جن کے پاس ایک صاحب آئے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے سوال کرے، جامعہ نظامیہ کے استاد تھے، علم غیب کے تعلق سے سوال کرے۔ تو استاد محترم نے علم غیب پر نص سے قطعی سے، قرآن مجید سے، احادیث رسول اللہ، خبر واحد سے جو ہے نا جو رسول اللہ تک پہنچتی ہے، ساری کتابیں نکال کے صحیح سے تاکی، اور قرآن کی وہ آیتیں جو علم غیب پر دلالت کرتی ہے، سارا سب کچھ نکال کے رکھا۔ 1 گھنٹے تک تفصیلات بتائی، دلائلات مجھے جو نا ثابت کرے، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد بھی 1 گھنٹے کے بعد وہ صاحب بولے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے اب کیا سمجھ میں نہیں آیا بھائی؟ سب تو بتا دیا آپ کو، قرآن سے بھی بتائے، احادیث رسول اللہ سے بتائے، اور اب کیا سمجھا؟ کیونکہ وہ ذہن سے پہلے سے پریپیئر ہو کے آئے تھے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے۔ جب ماننا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ما آمنت قبلہم من قریۃ، پہلے والی جو بستیاں تھیں
وہ لوگوں کے ذہنوں میں سرکشی تھی، انبیاء کو معجزات پوچھے، نبیوں نے معجزات کر کے بتایا کہ حضرت موسیٰ کے معجزات نہیں معلوم ہے دنیا کو، حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات نہیں معلوم ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات نہیں معلوم ہے، سارے معجزات معلوم ہے، اور احادیث میں قرآن میں جو ہے نا معجزات باضابطہ ذکر کیے گئے۔ حضرت سلیمان کے معجزات تھے، حضرت موسیٰ جو ہے نا ید بیضا جسے کہتے ہیں، ہاتھ اندر رکھ کے نکالتے تھے تو ہاتھ جو ہے نا نور والا ہو جاتا تھا، اور آپ پتھر پہ جو ہے نا چھڑی مارتے تھے، لکڑی مارتے تھے تو پتھر سے جو ہے نا چشمے نکلتے تھے، جی سمندر پہ آپ نے اپنا عصا مارا تو جو نا راستہ کھول دیا۔ یہ سارے سب کچھ معجزات، ما آمنت قبلہ، سب کچھ دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے، تو سزا کیا ملی؟ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لانے پر اہلکناہا، اللہ نے ایسی قوموں کی بستیوں کو پلٹ دیا، یعنی تہس نہس کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ روشن دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لانے کی بھی کوئی وجہ بنی؟ یہ وجہ کچھ نہ بنی، یہ سرکشی بنی، یہ بغاوت بنی، اور بغاوت، سرکشی، اناد کا بدلہ یہ ملتا ہے اہلکناہا، بستیوں کی بستیاں تباہ و تاراج ہو گئے، ختم کر دیا اللہ نے، سب کو نیست و نابود کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں لاتے یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی؟ تو میں آپ کو گزشتہ اتوار بتایا تھا، حضرت جبرائیل آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس زمین کو، جو مکے کی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں ہریالی نہیں اگتی، آپ کو معلوم ہے آج بھی وہاں پر گرینری نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کو گرینری کر دیتے ہیں، گرین کر دیتے ہیں پوری مکہ سٹی، لیکن یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کا جو مطالبہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، رجالن کہتے ہیں آدمی، ایک پرسنالٹی ہو، باڈی ہو، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبیوں کو بھیجا مرد آدمی کو ہی ہم نے نبوت کا تاج پہنایا، فرشتے کو، جن کو، عورت کو نہیں پہنایا۔ یہ لوگ بولے تھے نا بھئی کہ ہمارے جیسے بشر ہے، یہ دیکھیے یہ جو بشر کا لفظ ہے، یہ برابری کی جو بات ہے نا، یہ سب سے پہلے ابلیس کرا تھا، وہاں پر عالم اسماء میں جو ہے نا سب سے پہلے ابلیس کرا تھا۔ یہ برابری کی بات سے اہل سنت کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اہل سنت میں برابری نہیں ہوتی، تقسیم کاری ہوتی ہے۔ جی آپ مسجد کے امام ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ آپ سے عمر میں بڑے ہوں گے، علم میں بڑے ہوں گے، یا رشتے میں آپ کے والد ہوں گے، تو بھی پیچھے ٹھہرنا ہے، تقسیم کاری ہے ہمارے پاس، آپ کو ہی آگے بڑھنا ہے۔ یہ برابری کا کانسیپٹ اہل سنت کے اندر نہیں ہے، یہ نکالنے والا، اس کا جو بانی تھا، فاؤنڈر تھا، یہ شیطان تھا، اس نے ہی سب سے پہلے برابری کی بات کرا تھا، اور برابری جس کے اندر کا یہ لفظ جس کے اندر یہ آ جاتا ہے، اس کا دوسرا اسٹیج تکبر کی شکل میں جاتا ہے، غرور کی شکل میں جاتا ہے۔ جیسا کہ میں بولا آپ عمر میں بڑے ہوں گے بھائی، وہ الگ بات ہے، میں آپ برابری چھے، برابر ہے، یہ ذہن میرا بن گیا، اب اس کے بعد سیکنڈ جو ذہن پریپیئر ہوتا نا وہ تکبر کا ہوتا، اس کے بعد کیا بولتا ہوں میں، پہلے برابر ہوں بولا تھا، اب سیکنڈ جملہ میرا نکلتا میں آپ سے بڑا ہوں، آپ عمر میں بڑے ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن میں آپ سے بڑا ہوں، کیونکہ پہلے برابری کا ذہن بنا دیا تھا نا میں، اب برابری فتنہ، ایک فتنوں کا دروازہ آئی ہے، تو برابری کا دروازہ کھولنے والا ابلیس تھا، شیطان تھا، جب آدم کو دیکھ کر بولا کہ بھائی میں تو اس سے بڑا ہوں، اوپر سے یہ بھی بولا کہ انا افضل، میں افضل ہوں، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، بھلا آگ مٹی کے سامنے کیسے سر جھکا ہے؟ شروع ہو گیا وہاں سے فتنہ جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ پھر یہی زبان بولنے لگے مکے کے قریش مکہ والوں نے، حل ھذا بشر، یہ بشر ہے، یہ تو ہماری جیسا کھاتا پیتا ہے، ہماری جیسا انسان ہے، ان کو تم نبی مانتے ہو، یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ، یہ تو شاعر ہے، طرح طرح کی جو ہے نا لیبل اب لگانے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا پیارے محبوب، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آدم تا عیسیٰ آئے، ہم نے سب کو، مرد آدمی کو ہی نبوت کا تاج بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، کسی عورت کو ہم نے نبی نہیں بنایا، جن اور فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ نوح ہی وہ لوگوں کی طرف ہم نے پھر بشارتیں بھی دی، وہی بھی جو ہے نا ان کی طرف بھیجی، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، محبوب آپ یہ لوگوں کو بتائیے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، نہیں جاننا
میری نظر میں، مجھ غریب کی نظر میں، نہیں جاننا یہ جرم نہیں ہے، نہیں جان کے جاننے والے سے نہ پوچھنا یہ جرم ہے۔ جاننے والے، آج کل تو یوٹیوب بھی جاننے والا ہو گیا، آپ یوٹیوب پہ کچھ بھی جا کے ماریے، ویکیپیڈیا میں آپ کو دریا بہا دے گا، وہ کیا کچھ نہیں ملے گا۔ اتنا گھر میں ہر بندے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، بڑے تو بڑے، اب تو بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے۔ آپ کوئی وجہ بنی جی اسلام کی جو ہے نا تعلیمات کو نہیں جو ہے نا پڑھنے کی یا پھر نئی معلومات کرنے کی؟ اب تو سارا یوٹیوب پڑا ہوا ہے تقریروں سے، سارا گوگل پڑا ہوا ہے ویکیپیڈیا سے، جی جہاں جا کے جو سرچ کرنا چاہتے ہیں سرچ کرو، دیکھ لو۔ ٹیکنالوجی کو اچھے انداز میں استعمال کرے تو فائدہ مند ہے۔ اور میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا، ہمارے جوان بچے آج کے دور میں ٹیکنالوجی کو جتنا واہیات پر، فحاشی پر، اوریاں پر، بےہودگی، آوارگی پر، گندگی پر جتنا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، برعکس اس کے اگر اس کو دین کی اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے، مضبوطی کے لیے اگر اسی سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے، آپ یقین جانیں پوری سوشل میڈیا پر اسلام کا ایک ایسا مواد جمع ہوگا کہ بیان سے باہر ہے، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک صاحب کیا پوچھے، جمعہ میں جو ہے نا لوگ تقریریں کرتے ہیں مساجد میں، اور بھی جو ہے نا بیانات ہوتے ہیں مساجد میں، درس قرآن میں، یہ مسجد میں ویڈیوگرافی کا نیا شبوخہ نکالے جی مول صاحب آئے، یہ لوگا نکالے مسجد میں ویڈیوگرافی کرتے کون؟ تو بھی کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ سب جو ہے نا فونہ لے کے بیانہ کر رہے ہیں، جو ہے نا ویڈیوز ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ کیا، یہ سب نہیں کرنا مسجد میں۔ ذرا سوچیے آپ، ایک موٹی بات بول رہا ہوں میں آپ، فون لے کے صبح سے شام تک گندگی دیکھ رہا تو اس کو غلطی کا احساس نہیں ہو رہا۔ مسجد میں کوئی اللہ اس کے رسول کی بات ریکارڈ کر رہا، اس کا مقصد ریکارڈ کرنے کے پیچھے کیا ہے؟ ویڈیو دھوکے تھوڑی پیتے میرے بھائی۔ جو بھی بندہ ریکارڈ کر رہا، ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں ریکارڈ کروں گا، آج یہاں 10 لوگ بیٹھے ہوئے، 20 لوگ بیٹھے ہوئے، ریکارڈ کروں گا۔ یوٹیوب کی دنیا امبر پیٹ راحت نگر کے حد تک محدود نہیں ہے، جہاں جہاں تک جو نا نیٹ ورکنگ ہے وہاں تک یوٹیوب کی دنیا ہے۔ تو میں یہاں ریکارڈ کروں گا تو کونے کونے تک جو نا دعوت دین جو نا پھیل جائے گا، اس مقصد سے ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن ایسا حساب، سوال کرنا آسان ہے، تانا مارنا آسان ہے، تنقید کرنا آسان ہے، اس لیے جو منہ کو آیا پوچھتے رہو، بولتے رہو۔ صبح سے شام تک فیس بک پہ کیا اچھا ہی دیکھ رہے، اچھے لوگوں سے بات کر رہے، انلیگل ریلیشن رکھ رہے، بچیوں سے فونوں پہ باتیں کر رہے، انسٹاگرام پہ وہی بے حیائی چل رہی جی۔ اچھا جہاں بھی بیٹھے ہوئے کھا رہے، پی رہے جی، ناچ رہے، پتنگاں اڑا رہے، جو بھی کر رہے جو نا اس کو ریکارڈ کر رہے اور ڈال رہے، ہزاروں کو دکھا رہے، دیکھو ہم مسلمان ہیں، غیر مسلمانوں کے تہواروں کو اپنا رہے، ہم بھی جو نہ کر رہے ہیں، تم بھی دیکھو۔ یہ لو کمال، یعنی تم گناہ کرتے ہوئے پبلک کو بتانا اچھی بات ہے، کوئی اگر عالم اگر بیان کر رہا، ریکارڈ کر رہا تو جو نا اس کو پھیلانا بری بات ہے۔ یہ کیا سوچو گے صاحب، دور دور تک بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جی۔ پٹاخے پھوڑ رہے، اس کا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا اور اس کو فیس بک پہ شیئر کیا جا رہا۔ حد یہ ہو گئی مولانا، مسجد گھر میں جو ہے نا سانچک ہو رہا، گھر میں جو نا شادی کے رسومات ہو رہے، اس کو بھی ٹک ٹاک پہ ڈالا گیا گانے ڈال کر۔ یہ اچھا ہے؟ کوئی عالم اگر جو نا تقریر کر رہا، بیان کر رہا، نعت پڑھ رہا، اس کو ریکارڈ کر کے ڈالنا یہ برا ہے؟ ارے چیز اچھی ہوتی جی، استعمال کرنے والا غلط ہوتا۔ چھری سے گوشت کاٹ کے روز 1.5 کلو اگر بیچے وہ اگلے حلال ہے، وہی چھری سے گلے کاٹے تو وہ حرام ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ تو چھری حرام کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، حلال کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ پکڑنے والا ہاتھ چاہیے اور اس کی نیت چاہیے۔ یہ چھری پکڑ کے گلے کاٹیں گے یا بکرے کاٹیں گے؟ کیا کاٹیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ چھری کو قصوروار ٹھہرا کریں گے، آپ فون کو قصوروار ٹھہرا کریں گے۔ آپ فون یوز کرنے والا غلط ہے۔ یوٹیوب کے سرچ بار میں لرن دا ہولی قرآن مارو تو یہ اچھا یوز ہو رہا، لرن دا ڈانس مارو یہ تو یہ برا یوز ہو رہا۔ استغفر اللہ ربی۔ استعمال کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے میرے بھائی، سمجھیے میری بات کو۔ اور سوشل میڈیا کو اگر آپ جو بھی فن جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو استعمال کر کے لوگوں تک پہنچائیے، فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے۔ میرے شیئر کرنے سے میرا فرینڈ سرکل 5000 جو نا میرے دوست ہیں فیس بک پہ، وہ سارے سب کچھ دیکھ لیں گے، تو جو ہے نا کوئی بھی بندہ دیکھ کر ایک بھی بات پہ۔ اور اسلام کا معاملہ ایسا ہے صاحب، آپ کی شیئر کی ہوئی بات پر ایک بندہ بھی عمل کرا، انہیں ایک بار عمل کر کے چھوڑ بھی دیا
تو اس کا ثواب آپ کو بار بار ملتے رہتا، اور انہیں جتنے بار عمل کرا اس سے ڈبل اس کا ثواب آپ کو ملتے رہتا، پھر انہیں جا کے دوسرے تیسرے کو بولا تو اس کا بھی ثواب ملتے رہتا، یہاں تک کہ قیامت تک ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ اسی لیے پہلے زمانے میں اندلس سے نکل کے ابن عربی ترکی تک آ گئے تھے، بخارا سے نکل کے لوگ سمرقند چلے گئے، مکے سے نکل کے سیریا چلے گئے، ایران چلے گئے، عراق چلے گئے، فلسطین چلے گئے۔ تمل ناڈو میں حضرت تمیم انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، دین اسلام پہنچانے کے لیے انڈیا تشریف لائے تھے۔ ایک انڈیا میں بھی حضور کے صحابی کا مزار ہے، حضرت تمیم انصاری رضی اللہ عنہ۔ تو یہ لوگ اپنے کندھوں پہ جو نا ایک بیگ ڈالتے تھے، اس زمانے میں کپڑوں کا جو بیگ ہوتا تھا، بیگ ڈالتے تھے، اس میں کتابیں رکھتے تھے، دعوات کی جو نا ایک ڈبی رہتی تھی اور قلم رہتا تھا، مور وغیرہ کا جو نا پنکھ رہتا تھا کسی جو نا اس کا، تو پنکھ رکھ کے جو نا نکلتے تھے، جہاں بیٹھے جھاڑوں کے نیچے خدا کا ذکر کرے اور کتابیں تصنیف کرنا شروع کر دیے، اور دور دور تک جو نا کتابی شکل میں پہنچائے۔ تاتاریوں کا جب جو نا بہت بڑا حملہ بغداد میں ہوا تھا، منگولوں کا حملہ، تو یہ لوگوں نے سارا سب کچھ جو میٹیریل تھا، جو علماء اہل سنت نے لکھا تھا، ائمہ نے، بڑے بڑے محدث نے لکھا تھا، سارا سب کچھ جلا دیے، بڑی محنت سے جو لکھے تھے۔ جو بچ گئے تھے وہ بچ گئے تھے، جو جنگلوں میں چلے گئے تھے ان کے جو نا ساتھ میں جو کتابیں تھی بچ گئی تھی۔ تو وہ زمانے میں بخاری، آج بخاری بول رہے ہیں، بخاری، مسلم، صحاح ستہ، جتنی بھی تفاسیر ہے، تفسیر قرطبی پڑھ لیجئے، تفسیر ضیاء القرآن پڑھ لیجئے، تفسیر خازن پڑھ لیجئے، تفسیر ابن عربی پڑھ لیجئے، تفسیر بیضاوی پڑھ لیجئے، لطائف الاشارات امام قشیری کی تفسیر ہے یہ پڑھ لیجئے، تفسیر سلمی امام سلمی کی تفسیر پڑھ لیجئے، تفسیر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی کی، یہ سارے سب کچھ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ جس دور میں ہاتھوں سے لکھنا ہوتا تھا اس دور میں 10 ویلیومز لکھے جاتے تھے، 20 25 تاریخ دمشق پڑھیے، تاریخ بغداد پڑھیے، 25 30 تفسیر رازی پڑھیے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی 35 ویلیومز ہے اس کے اندر۔ ابھی تو وہ انڈیا میں آئی نہیں، وہ پاکستان میں چھپی ہے، یہاں پر آئی نہیں، 35 ویلیومز ہے اس کے تفسیر رازی۔ تو یہ رازی، یہ غزالی، یہ جامی، یہ رومی، بڑے بڑے تصوف کے امام بڑی بڑی کتابیں اشعار اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ یہ تو پرنٹنگ پریس کا زمانہ، ایک بار ٹائپ کر دو پھر لے جا کے پریس والے کو دے دو، وہ 1 لاکھ چھاپ کے دے گا۔ اتنی سہولت کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا، جس دور میں سہولت نہیں تھی اس دور میں اس سے زیادہ کام ہوا ہے۔ تو سوشل میڈیا کو اچھے چیز کے استعمال کریے۔ یہ آخری بات ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے مرد کی شکل میں نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ لوگ کیا بولے تھے؟ ہمارے جیسا بشر ہے بولے تھے۔ یہ برابری کا کانسیپٹ، یہ شیطانی کانسیپٹ ہے اور قریش مکہ کا کانسیپٹ ہے۔ ہم برابر نہیں بولتے، ہم سے اگر ذرا بھی عمر میں بڑا ہے، 1 سال بھی بڑا ہے، ہم گردن جھکا دیتے ہیں۔ ماں باپ ہے، ہم سر جھکا دیتے، ہاتھ چومتے، جی کسی اللہ والے کے پاس جا رہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے، حضور کا نام لے رہے محبت سے انگوٹھوں کو چوم لیتے، الصلاۃ والسلام علیہ کا دل بھی جھکاتے، آنکھوں کو بھی، سر بھی جھکاتے۔ ہم ادب والے لوگ، ہم برابری کی بات نہیں کرتے۔ وہ بشر تو ضرور ہے، ہم یہ نہیں بول رہے کہ بشر نہیں ہے، معاذ اللہ، حضور کو بشر ہے، اللہ نے بشری لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ بشروں کو ہدایت ہو، لیکن وہ افضل البشر ہے۔ اگر تم اپنے جیسا برابری کا مانے تو حضور جب چلتے تھے تو پیچھے سایہ نہیں پڑتا تھا، تم گئے تو پیچھے سایہ پڑتا نا جی، پھر برابر کیسے ہو گئے؟ تم تھوکے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے، حضور کا لعاب دہن لے کے لوگ جسموں پہ لگاتے تھے۔ تھوک کی برابری نہیں کر سکتے تو ذات کی برابری کیسا کر سکتے؟ تمہارا پسینہ نکلے تو بدبو، حضور کا پسینہ نکلے تو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو، دلہن کو لگاؤ تو نسلوں میں خوشبو مہک جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے عقیدے تھے جی پہلے، اب کیسے عقیدے ہو گئے دیکھیے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا چلیے ان کی بات کو مانیں گے۔ اگر حضور بشری لباس میں نہیں آتے، میں آپ کو لاسٹ اتوار بھی بولا تھا، فرشتہ کو اللہ تعالیٰ فرشتہ کو نبی بنا کے بھیجتا، کیا بولتے تھے؟ یہ ہماری لائن کے نہیں، یہ بولتے تھے۔ پہلا جواب ان لوگوں کا۔ دوسرا جواب کیا ہوتا تھا معلوم؟ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک پورے بشری انداز میں آئے، اور اللہ تعالیٰ اب جو ہے نا لاسٹ نبی کو فرشتے کے انداز میں بھیجا، لہذا ہم نہیں مانتے۔ چت بھی یہ لوگوں کا، پٹ بھی یہ لوگوں کا۔ اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجے تو بولے یہ الگ انسان ہے، یہ الگ مخلوق ہے،
اگر فرشتے کو نبی بنا کے بھیجے تو حضرت موسیٰ بشر تھے، عیسیٰ بشر تھے، نوح بشر تھے، ابراہیم بشر تھے، سب کچھ بشر تھے. یہ نیا نبی کون سا آ گیا جو بشری حالت میں نہیں آیا؟ بشری حالت میں آیا تو بول رہے بشر ہے، بشری حالت میں نہیں آیا تو بولتے بشر نہیں ہے بولتے تھے. تو میں اس سے پہلے کیا بولا تھا؟ سرکشی اگر سوالوں کے اندر اگر آ جائے تو پھر کوئی بھی بات کو قبول نہیں کرتے. یہ ظالم لوگ ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس آیت کے تعلق سے دو چار باتیں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ذرا غور سے سنیے، امپورٹنٹ بات ہے یہ. فَاسْأَلُوا پوچھو، أَهْلَ الذِّكْرِ اگر تم نہیں جانتے ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر والوں سے، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. اب آپ لوگ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہو سکتا کہ آپ نے کچھ حصہ پڑھا ہوگا، کچھ حصہ نہیں پڑھا ہوگا. کالج کی زندگی ہے، گھر بار کی زندگی ہے، مصروفیات ہے. کچھ آپ نے جانا، کچھ آپ نے نہیں جانا. کہیں بھی جو ہے نا علماء بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ معلوم ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. اچھا جو نہیں معلوم ہے جا کے معلوم کریں گے، معلوم کرنے کے لیے آتے. بیان وان جب ہو جاتا ہے باہر نکلتے، کسی کو کچھ مسئلہ درپیش ہو مولانا سے پوچھ لیتے. پوچھنا چاہیے، نہیں پوچھ کے خود مختاری یعنی جو ہے نا اپنے آپ میں نہیں وہ کر دو، ہو جاتا وہ کر دو ذبح کر دو. ارے وہ قرآن کی آیت ہے بھائی، جو ہے نا حدیث ہے، پڑھنا ہے باضابطہ، جو نا کسی جانور پر نہیں میرے کو معلوم ہے، کر دو ذبح کر دو، ہو جاتا. چھری پہ پڑھ دیا نا، کر دو. مشین پہ پھونک دیا نا، مشین سے ذبح کر دو. انہوں باہر ہے، بچی یہاں ہے، باہر ہے، نہیں میرے کو سب معلوم ہے، نکاح کر دو، وہ گواہ ہوا نہیں تو نہیں چل جاتا. ایسا کیسا چل جاتا جی؟ ایسا کیسا ہو؟ تو قانون نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے. روڈ پہ نکلے تو ہیلمٹ پہن کے نکلنا یہ قانون ہے. ہاں، اور جب جانور ذبح کر رہے تو اسلام کا قانون نہیں ہے. لائسنس رکھنا یہ قانون ہے، قرآن کا علم رکھنا یہ قانون نہیں ہے، احادیث کا علم رکھنا قانون نہیں ہے. چنے کے لوہے کے چنے چبا کے لوگوں نے کتابیں لکھی بزرگان دین نے، اور ہم اس کو ٹیک اٹ ایزی ایک دم لائٹ لے کے بول رہے نہیں اتنا ضروری کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائی نہیں معلوم ہے تو خاموش ہو جانا، اور نہیں معلوم ہے تو پھر معلوم جس کو معلوم ہے اس سے پوچھنا. حسن السوالی نصف العلم. اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. اچھا سوال کرنا. حضرت امام غزالی سے لوگ پوچھے، اس کو یہ جو میں بات اب بول رہا ہوں آپ کو، اس کو جو ہے نا حضرت اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھیے تفسیر روح البیان میرے ہاتھ میں، آپ نے تفسیر روح البیان میں ذکر کیا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سے پوچھے، امام غزالی بہت بڑے عالم دین، آپ کو اتنا علم کیسا آیا؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے، میں اہل علم سے سوال کرتا تھا، میں اہل علم سے سوال کرتا تھا تو اللہ نے مجھے علم کی اتنی خیرات نصیب فرمائی ہے. وہ بار بار اہل علم سے جا کے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پوچھتے تھے. تو کیا ہوتا تھا؟ علم میں اضافہ ہوتا، نالج گین ہوتی تھی، علم بڑھتا تھا. پوچھیں گے تو معلوم ہوگا نا، نہیں پوچھیں گے تو کہاں سے معلوم ہوگا. اور تعجب کی بات کیا ہے معلوم؟ اس آیت کے حوالے سے اور بہت سی باتیں ہیں، میں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اتوار میں آپ کو بیان کروں گا. تعجب کی بات کیا ہے؟ آج کے زمانے کا آدمی ہر چیز کی نالج لینے کو پسند کر رہا، لیکن اسلام کی نالج لینے کو پسند نہیں کر رہا. بچوں کو انٹر کے ڈگری کے بچوں کو پوچھو آپ، فون میں کتنا رام ہے، کتنا جی بی ہے، کتنا میگا پکسل ہے، بچے کو معلوم ہے. اور لوگوں کو پوچھو آپ، یہ فریج کتنی چلتی، کتنا نہیں چلتی، سب معلوم ہے. ٹی وی کے بارے میں معلوم ہے، نوکریوں کے بارے میں معلوم ہے. ہاں، یہ سوشل میڈیا پہ جتنے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں پورے سافٹ ویئر کے بارے میں معلوم. بس نہیں معلوم ہے تو وضو کے طریقے نہیں معلوم، غسل کے طریقے نہیں معلوم. آج بھی کئی لوگوں کو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھو آپ، نماز جنازہ کم سے کم زندہ رہا تو زندہ بھائی، ارے مر گیا نا لوگ، بندہ چلے گیا تو کم سے کم یہاں تو شریعت اپلائی کرو. وہاں بھی امام صاحب اللہ اکبر بولتے، سر اوپر اٹھا کے دیکھتے، جبکہ علماء بولے کہ اوپر سر اٹھانا مکروہ ہے، مت اٹھاؤ بولے، پھر بھی ایسا دیکھتے جیسا کہ اوپر کچھ نظر آ رہا ہے ان کو. اللہ رحم کرے میرے بھائی. تو دنیا کی نالج لیجئے، میں استغفر اللہ یہ نہیں بول رہا ہوں آپ نالج مت لیے، میں تو بولتا ہوں پوری سائنس پڑھیے، سوشل پڑھیے، بوٹنی پڑھیے، زولوجی پڑھیے، کیمسٹری پڑھیے، میتھمیٹکس پڑھیے، سارا سب کچھ پڑھ کے اس سے سونتلا پن مت کیجیے. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پڑھی جانا چاہیے تو وہ اللہ کا کلام ہے، وہ رسول اللہ کی احادیث ہے. اس کے ساتھ دوسری چیزیں پڑھنا چاہیے. ادھر پورا چلے گئے، ادھر بھولی چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اس آیت کے تعلق سے زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ آنے والے اتوار کو مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے میرے مولا جتنی بھی ہم نے اب تک باتیں سنی ہیں اس پر مجھے اور میرے سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو پیغام محبت ہے اور یہ جو تفسیر کے جو ہے نا درس تفسیر کے جو یہ درس نشست جو بیٹھ رہے میرے مولا، اس کو پہنچانے میں لوگوں تک جو ہے نا فارورڈ کرنے میں جتنے لوگ سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں میرے مولا، ان کے کوششوں کو قبول فرما، اس کی برکت سے ان کی زندگیوں میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔